بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 1 دسمبر 2019 دن 2 بجے کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جام شوروں میں نامعلوم افراد نے 14 سالہ لڑکے کو 3 دن قید میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ عراقی شہر نجف میں شرپسندوں نے شہید آیت اللہ باقر الحکیم کا مزار اور لائبریری نذر آتش کر دی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم پر مالی بدعنوانی، کرپشن، دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے پارلیمنٹ میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ بدعنوانیوں میں ملوث متعدد وزراء، ارکان پارلیمان اور صوبائی گورنروں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایرانی نیوی نے ایک تقریب میں سب مرین سے لانچ ہونے والے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کروز میزائل کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا اعلان کیا ہے۔ تقریب میں متعدد عسکری پروجیکٹس اور ٹیکنالوجیز بھی متعارف کروائی گئی۔ جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی یمن میں واقع صوبہ الحدیدہ کے الدرہمی علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ لندن پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کو لندن برج کے مقام پر شہریوں پر چاقو کے وار کرنے والا حملہ آور دہشت گردی کے جرم میں سزا کاٹ چکا تھا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جام شوروں میں نامعلوم افراد نے 14 سالہ لڑکے کو 3 دن قید میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جام شوروں میں بچوں سے زیادتی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ پٹھان کالونی کے محمد عثمان ملاح نے کوٹری تھانے پر عبدالعزیز ڈاہری سمیت 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ اس کا 14 سالہ بیٹا محمد اشرف رکشہ چلاتا ہے۔ مذکورہ افراد رکشے میں سوار ہوئے اور محبوب شاہ کالونی لے جا کر اس کے بیٹے سے زیادتی کی کوشش کی۔ شور مچانے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ شہباز کالونی سہون کے ممتاز سولنگی بھی اپنے 14 سالہ بیٹے اور زیادتی کا مقدمہ شاہد سولنگی، مجید سولنگی اور سکندر سولنگی کے خلاف درج کراتے ہوئے بتایا کہ میرا بیٹا گھر کا سامان لینے گیا، 3 دن تک اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 3 دن بعد خود گھر پہنچ گیا اور بتایا کہ شاہد سولنگی نے خالی کمرے میں 3 دن قید رکھا اور چائے میں نشاور چیز ملا کر بے ہوش کرنے کے بعد مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نوجوان کے والد نے ایڈیشنل سیشن جج سیہون کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ صہیونی وزیر اعظم پر مالی بدعنوانی، کرپشن، دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تل اویو میں ہزاروں لوگوں نے صہیونی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کے استعفے کے لیے احتجاج و مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ اسرائیل کے اخبار ہارٹس کے مطابق ہفتے کے روز ریلی میں مقررین نے نیتن یاہو کے خلاف چل رہی قانونی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تقریریں کی اور ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو پر مالی بدعنوانی، کرپشن، دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے دولت مند تاجروں سے رشوت لے کر انہیں فائدہ پہنچائے اور بڑے اخبار سے خفیہ معاہدہ کر کے اپنے حوالے سے مثبت رپورٹنگ کرائی، جبکہ اخبار مالک کو پیشکش کی کہ وہ ایسے قوانین کی حمایت کریں گے جس سے اخبار کے حریف کمزور پڑ جائیں۔ اس مقدمے میں اخبار کے پبلشرز پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی پر بھی کرپشن، دھوکہ دہی اور مالی بدعنوانی کے کئی الزامات ہیں۔ اسی وجہ سے نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے پارلیمنٹ میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ہفتے کو پارلیمنٹ میں اپنا استعفیٰ باضابطہ طور پر پیش کرنے کے بعد کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ حکومت نے انتہائی سخت حالات میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تھی اور 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب اس حکومت کا دور ختم ہو چکا ہے تاکہ ایک نئی حکومت تشکیل پائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمان نے استعفیٰ قبول کر لیا تو ملک کی باغ دوڑ ایک عبوری وزیر اعظم سنبھالے گا۔ واضح رہے کہ عادل عبد المہدی نے اعلیٰ مرجعیت آیت اللہ سید علی سیستانی کی ہدایات کے جواب میں اور ملک کو درپیش سخت حالات کے تناظر میں اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے۔
عراقی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ بدعنوانیوں میں ملوث متعدد وزراء، ارکان پارلیمان اور صوبائی گورنروں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عراقی حکومت کے ترجمان سعد الحدیثی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انسداد بدعنوانی کی خصوصی عدالت نے جو عدلیہ اور مجریہ کی ہم آہنگی سے تشکیل پائی ہے، عراق کے سبھی صوبوں میں بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹیوں کو فرمان جاری کر کے ان سے کہا ہے کہ جن وزراء، گورنروں اور ارکان پارلیمان کے خلاف بدعنوانی کے معاملات ثابت ہو چکے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری کرے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سبھی احکامات آئندہ چند روز کے اندر اندر جاری کر دیے جائیں گے۔ ایرانی نیوی نے ایک تقریب میں سب مرین سے لانچ ہونے والے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کروز میزائل کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا اعلان کیا ہے۔ تقریب میں متعدد عسکری پروجیکٹس اور ٹیکنالوجیز بھی متعارف کروائی گئی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حسین خان زادی کی موجودگی میں تہران میں ایرانی بحریہ کے 3 جدید ترین ساز و سامان کی رونمائی کی گئی، جن میں پلیکان نامی ڈرون، سورن اور جاسک 2 جیسے پروجیکٹ شامل ہے۔ پلیکان ڈرون طیارہ انتہائی اندر تک جا کر گشت اور انٹیلیجنس کا مشن انجام دے سکتا ہے۔ پلیکان 2 ڈرون طیارہ 5 انجنوں سے لیس ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں وہ سطح سمندر پر بھی اتر سکتا ہے اور اس کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سورن نامی پروجیکٹ کی بھی ایرانی بحریہ کے ذریعے رونمائی کی گئی۔ یہ سسٹم، جو جدید ترین سسٹم سے تیار کیا گیا ہے، GPS کے بغیر ہی پوری دقت و باریکی سے آبدوزوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اپنی مہنگی قیمت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے گنے چنے ملکوں کے پاس ہی ہے۔ جاس 2 آبدوز پروجیکٹ بھی ایک جدید سامان حرب ہے جو میزائل، ٹارپیڈو اور مواصلاتی سسٹم سے لیس ہے۔ جارحِ سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی یمن میں واقع صوبہ الحدیدہ کے الدرہمی علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارحِ سعودی عرب اور اس کے ایجنٹوں نے الدرہمی کے علاقے پر دسیوں مارٹر اور گولے فائر کیے ہیں۔ ابھی تک اس گولہ باری میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جارحِ سعودی اتحاد نے حالیہ دنوں میں صوبہ الحدیدہ کے رہائشی علاقوں کو بھی بار بار اپنے راکٹوں اور توپوں کے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی کے مطابق طاقت کا توازن تبدیل ہونے سے جارحِ سعودی اتحاد کو عملی طور پر جنگ میں شکست کا سامنا ہے۔ البخیتی نے یمن کے ڈرون طیارے کے ذریعے سعودی اتحاد کا اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سعودی عرب کے حق میں ہے کہ وہ یہ پیغام واضح سمجھ لے، ورنہ اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورسز جارحِ سعودی اتحاد میں شگاف پیدا ہونے کا باعث ہوئی ہے، یہاں تک کہ ریاض کے بعض اہم اتحادیوں نے اپنے فوجی یمن سے واپس بلا لیے ہیں یا ان کی تعداد کم کر دی ہے۔ لندن پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کو لندن برج کے مقام پر شہریوں پر چاقو کے وار کرنے والا حملہ آور دہشت گردی کے جرم میں سزا کاٹ چکا تھا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز برطانوی دارالحکومت لندن برج پر اچانک ایک چاقو بردار نے لوگوں پر حملے شروع کر دیے تھے، جس سے 2 شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک ہو گیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عثمان خان کے نام سے ہوئی ہے۔ 28 سالہ عثمان سٹیفرڈ شائر کا رہائشی تھا اور دہشت گردی کے جرم میں جیل بھی کاٹ چکا تھا۔ عثمان خان نے لندن اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس پر اسے 8 ساتھیوں سمیت 2012 میں سزا ہوئی تھی۔ برطانوی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ عثمان خان اور دیگر دہشت گرد القاعدہ سے متاثر تھے۔ عثمان نے دہشت گرد تربیتی کیمپ کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے۔ حساس ادارے حملہ آور سے متعلق آگاہ بھی تھے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔